السلام علیکم، میرا نام محمد متین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یور لیگل رائٹ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے نادرا کا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کس طرح حاصل کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ پاکستان میں میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے ریلیٹڈ جو کنسرن لا ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے جو اسے ڈیل کرتا ہے۔ اس کا سیکشن 5 ہے وہ اس بارے میں تفصیلاً بیان کرتا ہے کہ جب بھی پاکستانی سٹیزن شادی کریں گے تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ انہوں نے اپنے اس نکاح کو رجسٹرڈ کروانا ہے۔ رجسٹرڈ کروانے کے لیے 2 ٹائرز یہاں پر سسٹم موجود ہے کہ آپ نے سب سے پہلے انٹیمیٹ کرنا ہے اپنی کنسرن یونین کونسل کو، اس کے بعد آپ نے اپنی جو نادرا آفس ہے اس کو آپ نے انٹیمیٹ کرنا ہے۔ اور اس سارے پروسیس کے لیے پروونشل گورنمنٹ نے ان تمام پنجاب کے اندر جہاں پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ نافذ العمل ہے وہاں پر یونین کونسل بنائی گئی ہیں، اور یونین کونسل کے اندر ہر وارڈ کے اندر انہوں نے ایک نکاح رجسٹرار کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ نکاح رجسٹرار کا مینلی مقصد یہی ہے کہ اس نے تمام ان جو نیولی ویڈڈ جو کپلز ہیں ان کے نکاح کو رجسٹر کرنا ہے، اس کے تمام پرٹیکولرز کو ایکوریٹلی فل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس نے انٹیمیٹ کرنا ہے یونین کونسل کو۔ اس کے رجسٹر اس نے تمام ایک رجسٹر ہے جو میرج رجسٹریشن سے رجسٹر ہے، اس کے تمام چیزوں کو اس نے درج کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے اسی ہی شخص نے جو کہ ڈیولی اپوائنٹڈ پرسن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس نے اس کو انٹیمیٹ کرنا ہے نادرا کو، اور تمام پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے میرج اور گروم کو ان دونوں میں سے کسی کو یہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا کا مہیا کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی ایک میرج ہوتی ہے تو اس کے اندر جو نکاح خواہ ہے اس کی کچھ ذمہ داری ہیں کہ تمام جو ڈاکومنٹ جو انفارمیشن ہے اس کو ایکوریٹلی فل کرے، اور اگر وہ ایکوریٹلی فل نہیں کرتا تو اس صورتحال میں وہ 1 ماہ کی سزا اس کو مل سکتی ہے، 25,000 کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری صورت طرف اگر ایک ایسا شخص ہے جو بالکل آتھورائز پرسن نہیں ہے لیکن وہ نکاح کو سالمنائز کرتا ہے تو وہ بھی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس نے اس پورے چینل کو فالو کرتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور نادرا کو انٹیمیٹ کرنا ہے، اور وہاں سے میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مہیا کر کے کنسرن پارٹیز ان کو مہیا کرنا ہے۔ اور اگر وہ شخص بھی اس پروسیجر کو فالو نہیں کرتا اس صورتحال میں اس کی جو سزا ہے وہ اس لا کے اندر 3 ماہ کی ہے، اور اس کو جرمانہ 1 لاکھ تک دیا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر مینلی 3 باڈیز ہیں جو اس میرج رجسٹریشن سے ریلیٹڈ ڈیل کرتی ہیں۔ ایک تو یونین کونسلز ہے، دوسری کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، مطلب کینٹ کے ایریاز جہاں پر سٹیزن رہتے ہیں ان کو اگر آپ نے وہاں پر جو لوگ ہیں جنہوں نے میرج سلمنائز کیا ان کو اپلائی کرنے کے لیے اپنی کنٹینمنٹ بورڈ کے اندر جانا پڑے گا۔ کنٹونمنٹ بورڈ اسی طرح کا پروسیس فالو کرتے ہوئے نادرا کو انٹیمیٹ کرے گا، نادرا ان کو باقاعدہ فارم جو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مہیا کرے گا جو کنسرن پارٹیز کو دے دیں گے۔ اور تیسرا ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر آربیٹریشن کونسلز ہیں، ان آربیٹریشن کونسلز کا یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ انہوں نے اس پورے کے پورے پروسیس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اب آگے یہ بتاتا چلوں کہ اس کی ڈاکومنٹس کون سے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں جس کی ضرورت ہے آپ کو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا کا جاری کرنے کے لیے۔ تو اس میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کو مینول نکاح نامہ چاہیے ہوگا، پلس برائڈ اور گروم کے CNIC کی کاپی، ان کے پیرنٹس کی CNIC کی کاپی، اور پلس وہ شخص جس نے اس کو سالمنائز کیا ہے وہ نکاح رجسٹرار ہی ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے، تو اس کی ایک CNIC کی کاپی بھی آپ کو، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے آپ کو کنسرن یونین کونسل میں یا کنٹونمنٹ بورڈ میں یا آربیٹریشن کونسل کے آفس میں جانا پڑے گا۔ وہاں پر آپ کو دوبارہ ایک فارم دیں گے، اس فارم کو فل کرنا ہے تمام پرٹیکولرز کو، اور آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ اس کا جو اپروکسیمیٹلی ٹائم ہے وہ ودن 15 ورکنگ ڈیز ہے، وہ آپ کو اس کا باقاعدہ نادرا کا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ عموماً یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ تمام پاکستانی جنہوں نے بیرون ملک شادی کی ہے وہ تو ان کا پروسیس کیا فالو کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی ہمارے جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے اسی کے تحت رولز بنائے گئے ہیں، اس کے اندر دیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب بھی ایک پاکستانی سٹیزن بیرون ملک کسی پاکستانی سٹیزن یا نان سٹیزن سے شادی کرتا ہے تو اس صورتحال میں وہ وہاں پر اپنے کونسلر آفس کو انٹیمیٹ کرے گا۔ کونسلر آفس وہ ساری ان سے انفارمیشن لے کے پرٹیکولر کسی فارم پر لے کے وہ تمام کے تمام انفارمیشن ٹرانسفر کرے گا اپنے اس کنسرن وارڈ کی جہاں پر برائڈ یا گروم وہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو۔ اس برائڈ یا اس وارڈ کے اندر اس جو نکاح خواہ ہے وہ اس تمام انفارمیشن کو اپنے اس رجسٹر میں جو مینول نکاح ہوتا ہے، نکاح نامہ جو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا اپنی لائف کے اندر، اس کے اندر درج کرے گا۔
اس کو اسٹیمپ کرے گا. اس کو اسٹیمپ کرنے کے بعد وہ نادرہ آفس میں سبمٹ کرے گا. اس دوران نکاح خواہاں کو کسی قسم کی دونوں پارٹیز میں سے یا ان کے والدین میں سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, ضرورت نہیں ہے. تو وہ جا کے آرام سے نادرہ کا آفس میں سے اپلائی کرے گا, وہاں سے میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اپلائی کرے گا, واپس لے کر آئے گا, اور اس طریقے سے بیرون ملک پاکستانی رہنے والے ایزیلی یہ لے سکتے ہیں. یہاں پر بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کا ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور ٹائم گزر گیا, ہم اسٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا کیا ہے. تو اس صورت میں باقاعدہ نادرہ کے پاس تو کوئی آن لائن ویریفیکیشن پروسیس میکنزم موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ اپنی اپلیکیشن کا اسٹیٹس پتہ کر سکیں. جبکہ ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے ایک اپنی ایپ لانچ کی ہے جس کا ہم نے لنک اپنی ڈسکرپشن میں ذکر کر دیں گے. اس ایپ کے اندر آپ گھر بیٹھے تمام کی تمام انفارمیشن کو پٹ کر کے آپ اپنی پرسکرائب فیس جو سی ہے وہ ایزی پیسہ یا جو ہماری جو آن لائن ٹرانزیکشن ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ہے ان کے تحت پے کر کے آپ گھر بیٹھے ان تمام ڈاکومنٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ مزید آرٹیکلز پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے اس لا سے ریلیٹڈ یا اسی پوسٹ کے سے ریلیٹڈ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.atmateen.com. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی ہمارے اکاؤنٹس ہیں, آپ ان کو جائیں, آپ کو لائک کریں. اس کے ہم نے تمام کے تمام کی لنکس اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں سے بہتر ویڈیو کے ساتھ, بہتر نالج کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.